یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے اہل ایمان، رب سے ڈرنے والے بن جاؤ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ جیسے ڈرنے کا حق ہے، اس خیال سے، اس نیت سے کہ اللہ جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ ہمارے سارے اعمال اس سے چھپ نہیں سکتے۔ ہماری نیتوں کا واقف ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈریے۔ گناہ کرنے سے پہلے ڈر جائیے، کسی کا حق مارنے سے پہلے رب سے ڈریے کہ رب تو جانتا ہے، بندے نہیں جانتے ہیں۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ علم رکھیے کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے۔ پھر رب سے ڈریے۔ اگر مجھ سے پوچھ لیا رب نے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ بات دل میں بٹھائیے کہ رب ہر غلطی کو پوچھ سکتا ہے، جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے رہے۔ ہم اس سے پوچھنے والے نہیں، رب ہم سے پوچھنے والا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ جب تمہیں موت آئے اس حال میں آئے کہ تم مسلم ہو، فرما بردار ہو، مطیع ہو۔ اور موت کا پتہ نہیں کب کس کو موت آ جائے، یعنی ہر حال میں اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزاریے۔ ایسی محفلوں میں شامل ہوئیے جس محفل کو فرشتے ڈھانپتے ہوں۔ دنیا میں رہ کر جنت کی کوشش کیجئے، دنیا میں رہ کر ایسے اعمال کیجئے جن اعمال کے کرنے سے اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا میں رہ کر ایسے اعمال کیجئے کہ عرش معلیٰ پر آپ کا نام لیا جائے۔ کر سکتے ہیں؟ تین میں سے ایک چیز بنیے، یا تو عالم بنیے، یا طالب علم بنیے، یا کم از کم سننے والا بنیے۔ عمر گزر چکی، عالم تو نہیں بن سکتے، عمر گزر چکی، طالب علم نہیں بن سکتے، لیکن زندگی موجود ہے۔ ایسی محفلوں میں بیٹھیے جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہو، محمد کا فرمان پڑھا جاتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سننے والا، علم حاصل کرنے والا، یا عالم بیان کرنے والا۔ عالم کی فضیلت جانیے۔ اللہ تعالی آسمان والے اور ساری زمین کی مخلوق
حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس آدمی کے لیے، اس عالم کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتی ہے۔ کتنی فضیلت ہے ایک عالم کی، جو عالم اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان بیان کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے مچھلیاں، چیونٹیاں، آسمان کی کتنی مخلوق ہے اللہ ہی جانتا ہے، زمین میں کتنی مخلوق ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ساری مخلوقات اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، رحمت کی دعا کرتی ہے، جو کھڑے ہو کر اللہ کا دین بیان کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے عالم کی اور عابد پر فضیلت کتنی ہے۔ عابد کون ہے؟ نمازیں پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، رات کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرنے والا، دن کی سخت گرمی میں روزے رکھنے والا عابد ہے، نوافل ادا کرنے والا، ہر وقت رب کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑانے والا۔ اور عالم رب کا قرآن بیان کرتا ہے، لوگوں کو دروس دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے عالم کی فضیلت اتنی جیسے 14ویں رات کا چاند، 14ویں رات کے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے۔ آسمان میں 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہیں اور اس چاند کے ارد گرد جھرمٹ میں ستارے ہوتے ہیں، اور اس چاند کی کتنی روشنی ہوتی ہے کہ ستارے نظر ہی نہیں آتے۔ یہ عالم کی فضیلت ہے۔ طالب علم کی فضیلت، فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں، پر بچھا لیتے ہیں اس طالب علم کے لیے جو مدرسے میں آتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے۔ کہ ہمارے بچے بھی عالم بن رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا کا علم وہ اپنی جگہ، لیکن علم وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے، جو نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس بچے کی جو مدرسے کے راستے پر چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر پھیلا لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ اسکول پڑھ جائے، FSC کر جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے جو اس محفل کو سجاتا ہے، اس محفل میں آ کر قرآن کو سنتا ہے، نبی کے فرمان کو سنتا ہے۔ 3 شخص آئے تھے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے۔ مسجد میں 3 شخص آئے اور آپ نے دیکھا ایک شخص وہیں سے پلٹ گیا، اور ایک شخص ایسا تھا جو لوگوں سے شرماتا تھا اور وہیں جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا، اور تیسرا شخص اس نے دیکھا کہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، وہ قدم بڑھاتا گیا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا 3 شخص آئے ہیں، ایک شخص نے مسجد میں آ کر واپس چلا گیا، منہ پھیر لیا، اللہ نے اس سے بھی منہ پھیر لیا۔
اللہ اس شخص سے ناراض ہو گیا، اور دوسرا شخص شرماتے ہوئے لوگوں سے وہیں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ بھی اس سے شرما گیا، اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور تیسرا شخص جو قدم بڑھاتا گیا اور میرے قریب آ کر بیٹھا، کیا فرمایا؟ اللہ نے اس کے قدم کو اتنا مبارک کر دیا، اللہ نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ہم محفل میں بیٹھتے ہی نہیں، کس کو نہیں پتا کہ جمعے کے دن سب سے پہلے آنے والے کو کتنا ثواب ہے؟ اور یہ احادیث ہمیں سنتے ہوئے بوڑھے ہو چکے ہیں، نہیں مانتے۔ ہم دروگا تو نہیں، زبردستی نہیں ہے، بیان کرنے والے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ سلف صالحین تہجد کے ٹائم چراغ لے کر مسجد نبوی میں جاتے تھے، کہ اللہ کی رسول کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن جو سب سے پہلے آئے گا، یہ نہیں کہ 9 بجے اور 10 بجے اور 12 بجے آئے۔ ہمارے دل میں کتنی تڑپ ہے، ہمیں کتنا ذوق اور شوق ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسی گھڑی آتی ہے جمعے کے دن، جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو سنتے ہوئے، لیکن عمل نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ سلف صالحین تھے جو چراغ لے کر رات کو نکلتے تھے مسجدوں کی طرف، کہ صبح جمعہ ہے، آج جمعے کا دن ہے، میں سب سے پہلے پہنچوں، سب سے پہلے پہنچوں۔ اور ہم ایسے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو اس وقت گھروں سے نکلتے ہیں کہ ہمیں 2 رکعت مل جائے، اور جنت کی خواہش ہے کہ ہمیں جنت الفردوس میں مل جائے۔ ہمارے اعمال کیسے ہیں بھائیو؟ ہمارے اعمال جنت کو حاصل کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہمیں علم ہی نہیں کہ ڈرنا کیسے ہے اللہ سے، اس علم کو حاصل کریے کہ اللہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے۔ ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جماعت سے صرف 5 منٹ پہلے ہم مسجد میں پہنچ جائے، اس کا مطلب ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نہیں جانتا کون پہلے آیا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرب قیامت میں جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جہنم کی دعوت دیں گے، اور جو ان کی اطاعت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ آج کتنی مساجد ہیں دنیا میں، اور کتنے داعی ہیں جو شرک کی دعوت دے رہے ہیں، قبر پرستی کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر اپنے ائمہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہٹا کر غیروں کی طرف جھکنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کتنے داعی ایسے ہیں جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر پکار کر کہتے ہیں، بلا رہے ہیں، اور جو ان کی اطاعت کرتا ہے ان کو پکڑ کر جہنم کے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔
جو لوگ اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر درس سنتے ہیں، خطبہ جمعہ سنتے ہیں، 4 باتیں ہیں ان کے لیے، 4 اعجاز ہیں ان کے لیے، 4 خوشخبری ہیں ان کے لیے۔ سب سے پہلے فرشتے ایسی محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے ایسی محفل کو۔ پوری مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور پھر ان کی اولاد جو نیکیاں کرتی ہیں ان کے والدین تک پہنچ جاتی ہے، ان کے والدین تک پہنچتی ہے۔ کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ بچہ، اور کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ والد جس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے عرش معلیٰ پر اس بیٹے کا نام لے کر فلاں ابن فلاں، اس بچے کا نام لیں گے، اس عالم کا نام لیں گے، اس کے والد کا نام لے کر کہیں گے یہ فلاں ابن فلاں ہے، جس کا بلاوا، جس کی پکار، جس کا نام عرش معلیٰ پر فرشتے لیں۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی خوش نصیبی ہوگی؟ ہم اپنی اولادوں کو نہیں پڑھاتے، فکر مال کی، دنیا کی فکر رہتی ہے۔ اور تیسری چیز وہ ہے کہ اللہ اس بندے کو اس کے اوپر سکونت نازل کرتا ہے، سکون آ جاتا ہے، ہر معاملے میں سکون آتا ہے۔ ہرقل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بتاؤ کیا محمد کے دین پر آنے کے بعد کوئی شخص مرتد ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ہم نے 2 آدمیوں پر بڑی سختی کی، ایک بلال حبشی تپتے ہوئے صحرا پر لٹایا، گرم پتھر رکھے گئے، تپتی ہی ریت پر لٹایا گیا، گرم کر کے سلاخوں سے داغا گیا، لیکن اس نے آہد کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ اور دوسری آل یاسر، عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ، ہم نے بڑی تکلیفیں دی، بڑے ظلم کیے، لیکن آل یاسر نے محمد کے دین کو نہیں چھوڑا۔ اور حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہو وہ پھر اس ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، ہم اپنے ایمان سے ہی پھر جاتے ہیں، قسم اور قرآن اٹھا لیتے ہیں، حلف اٹھا لیتے ہیں۔ ایمان کیسا ہے؟ ایمان تو صحابہ کا ایمان تھا، حضرت بلال کا ایمان تھا، آل یاسر کا ایمان تھا، صہیب رومی کا ایمان تھا، حضرت طلحہ کا ایمان تھا۔ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ سکون نازل کر دیتا ہے، اور ایسا سکون جب مل جائے پھر ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے۔ دو ہی لوگ ہیں جو دنیا میں لالچی ہیں، حریص ہیں، ایک دنیا کے مال کا حریص،
اور دوسرا جنت کا حریث۔ ایک حریث وہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں۔ ہمارا لالچ دیکھیے کون سا لالچ ہے، ہم کس بات کے حریث ہیں؟ سونے کی 2 وادیاں ہوں۔ وادی 2 پہاڑوں کے درمیان وادی کو کہتے ہیں۔ وہ 2 وادیاں سونے سے بھری ہوئی ہوں۔ ابن آدم تیسری وادی کے لیے کوشش کرے گا۔ میرا اور آپ کا بھی یہی حال ہے۔ 2 دکانیں ہو جاتی ہیں، تیسری دکان کے لیے 2 فیکٹریاں، تیسری فیکٹری تیار کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سکون نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آذان سن کر کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتا ہے، یہ پتہ نہیں مولوی کی آذان کب بند ہوگی تو میں کچھ بات کر سکوں گا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے، اسے بے چینی شروع ہو جاتی ہے، وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، آذان سن کر مسجد کی طرف نہیں آتا، مسجد کے لیے وضو کی تیاری نہیں کرتا، اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے جو اپنے کانوں کو آذان کی آواز کا منتظر رکھتا ہے، آذان نہیں ہوئی، کب آذان ہونی ہے؟ پھر جو ہی اللہ اکبر کی آواز سنتا ہے سارے کام چھوڑ دیتا ہے اور آذان کا احترام کرتے ہوئے سنت کے مطابق اس آذان کا جواب دیتا، کھڑا ہوتا ہے، وضو بناتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، مسجد میں آ کر رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے لیے سجدے کرتا ہے، اس کا فرض ادا کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے۔ ہم کس پارٹی میں شامل ہیں؟ کہیں آذان سن کر ہمارے ماتھے پر بل تو نہیں پڑتا کہ میں دکان چھوڑ کر کیسے جاؤں، میرے گاہک ختم ہو جائیں گے، میرا پیسہ بند ہو جائے گا، میرا کاروبار بند ہو جائے گا، مجھے گرمی کے اندر مسجد میں جانا پڑے گا، مسجد میں گرمی ہے، راستے میں گرمی ہے، میرے لیے مصیبت بن گئی، میں کیسے نماز پڑھوں؟ یا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو آذان سن کر مسجد کی طرف آتے ہیں، آذان سن کر وضو بناتے ہیں، آذان سن کر مسجد کی طرف آ کر رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قاری صہیب حافظہ اللہ، ان کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ قاری صہیب فرماتے ہیں میری والدہ نے کبھی آذان سے کے بعد وضو نہیں کیا، وہ آذان سے پہلے ہی تیاری کر کر بیٹھ جاتی تھی، وضو کر کے بیٹھ جاتی تھی کہ کب آذان ہوگی۔ ایسے بھی اللہ کی ولیاں تھیں۔ اپنے رویوں کو تبدیل کیجئے بھائیو، دنیا یہاں رہ جائے گی۔ جس دنیا کو آپ کما رہے ہیں وہ دنیا آپ کے کام نہیں آئے گی، آپ کی اولاد کے کام آئے گی، وارث آپ کی اولاد بنے گی۔ جس مال کو آپ کھا رہے ہیں اس مال کا حساب آپ نے اللہ کو دینا ہے، وہ مال آپ کا نہیں، آپ کی اولادوں کا ہے۔ کیوں نہیں فکر کرتے ہم؟ حدیث میں آتا ہے ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، اس کا منہ نہیں بند ہوتا، جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ دنیا کا حریص ہوگا۔ ابن آدم کا منہ قبر کی مٹی بھرے گی۔ اور دوسرا حریص وہ ہے جسے جنت کا لالچ ہے، وہ محفلوں میں آتا ہے،
وہ جلسوں میں آتا ہے، وہ اللہ کے قرآن کو سنتا ہے، نبی کے فرمان کو سنتا ہے، اللہ اس پر فرشتے اس پر رحمت کی چادر سے ڈھانپ لیتے ہیں، اس کو اجر عظیم دیتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کہ ہم کون سے کس پارٹی میں شامل ہیں۔ فکر کیجئے بھائیو، فکر کیجئے، میرا فرض جو بنتا تھا میں نے ادا کر دیا۔ ہم سمجھاتے ہی رہیں گے، آپ کا دل چاہے تو مان لیں، نہ دل چاہے تو نہ مانیں، مان لیں گے تو اپنی جان پر احسان کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اپنی جانوں کے لیے فکر مند ہو جائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ ہم دوسروں کی فکر میں رہتے ہیں، دوسرا ایسا ہے، دوسرا ایسا ہے، دوسرا ایسا ہے۔ یہ دیکھیے کہ آپ نے آج صبح کی نماز مسجد میں پڑھی، آپ نے صبح کے ذکر و اذکار کیے، صبح شام کی آپ نے اذکار کیے، کیا آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، کیا آپ نے 5 وقت مسجد میں نمازیں ادا کی؟ اس طرف کوئی نہیں سوچتا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ جس طرح ہم یہاں جمع ہیں، اللہ ہمیں جنت میں ایسے ہی جمع کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔